جب دو گریلوں نے پچھلی رات غازی پر حملہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک کے بیان سے بھی ماسٹر فیٹی کے مکان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا، لہٰذا اس مکان کا گریلا ہیڈ کوارٹر سمجھ لینے کے بعد یقینی تھا کہ غازی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے میں دیر نہ کرتا۔ فیصلہ کن اقدام کے لیے اس نے اس وقت کا تعین کیا تھا جب گریلوں کے خفیہ نشرگاہ کا پروگرام شروع ہوتا تھا، یعنی ٹھیک 6:30 بجے وہ حرکت میں آ جاتا۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ 5:45 بجے کے قریب اس نے 3 افراد کو ماسٹر فیٹی کے مکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک عورت کا سرخ سکارف دیکھ کر غازی کو شبہ ہوا کہ وہ شینیلا ہوگی، لیکن دوسری عورت کی موجودگی نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ لیکن جب وقت مقررہ کے بعد بھی کوئی اور ماسٹر فیٹی کے مکان میں داخل ہوتا نظر نہ آیا تو غازی کو سوچنا پڑا کہ وہ راجن اور شینیلا ہی تھے۔ دوسری عورت کی موجودگی کچھ ایسی زیادہ حیرت کی بات نہیں تھی۔ گوریلا ریڈیو کے لیے تیسری آواز کا اضافہ ممکنات میں سے تھا۔ ٹھیک 6:30 بجے غازی بالکنی سے کمرے میں آیا، دوربین بستر پر پھینکی اور ایک سوٹ کیس اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ تیز رفتاری سے راستہ طے کرتا ہوا ماسٹر فیٹی کے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ تنے تنہا شیر کی کچھار میں داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تھا۔ وہ ماسٹر فیٹی کے مکان پر رکا اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ مکان کے کسی اندرونی حصے میں گھنٹی بجی ہوگی، لیکن اس کی آواز باہر تک نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی دوسری طرف آہٹ ہوئی اور پھر کوئی شخص بڑبڑایا، سیاہ رات، صبح کی تلاش۔ غازی نے جواباً کہا۔ دروازہ کھل گیا۔ غازی اندر چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی اور کچھ یہاں اندھیرا تھا۔ اگر قربت نہ ہوتی تو غازی دروازہ کھولنے والے کا چہرہ نہ دیکھ سکتا۔ وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھا۔ دروازہ بند کر کے مڑا اور پھر اس طرح چونکا جیسے غازی وہیں رکے رہنا غیر معمولی بات ہو۔ کیوں؟ وہ غازی کو گھورنے لگا۔ شاید تم مجھے مقامی سمجھ رہے ہو۔ میں انڈیا سے آیا ہوں اور اس مکان میں پہلی بار قدم رکھا ہے۔ مجھے کمانڈر تک پہنچا دو، غازی نے کہا۔ اجنبی فوراً ہی کچھ نہ بولا۔ چند ثانیے کچھ سوچتا رہا اور پھر بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ غازی نے مکمل اطمینان کے ساتھ قدم اٹھائے۔ اس نے کمانڈر کا حوالہ خواہ نہیں دیا تھا۔ اسے وہ رات آج بھی اچھی طرح یاد تھی جب اس نے گریلوں کی ایک پناہ گاہ کے ٹرانسمیٹر پر ادھوری سی گفتگو سنی تھی۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا تھا، کمانڈر کالنگ فرام HQ۔ HQ سے مراد ہیڈ کوارٹر کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور چونکہ غازی کی دانست میں ماسٹر فیٹی کا مکانی ہیڈ کوارٹر تھا، اس لیے یہاں کمانڈر کی موجودگی لازم تھی۔ ایک دروازے پر رک کر اجنبی نے دھیرے سے کہا، تم یہیں رکو۔ غازی نے سر ہلا دیا۔ اجنبی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور پھر دروازہ بند بھی کر لیا۔ غازی وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اجنبی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ غازی اپنا سوٹ کے سنبھالے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک میز کے پیچھے اسے 2 انڈین کرنل بیٹھے نظر آئے۔ میز کے قریب ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ میز کے قریب ہی دونوں جانب ایک ایک الماری بھی بنی ہوئی تھی۔ غازی بڑے اطمینان سے میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا، مجھے مرکز سے بھیجا گیا ہے۔ لیکن ابھی وہ میز کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ ایک کرنل نے کہا، تم سوٹ کیس رکھ کر اپنا ہاتھ اٹھا دو۔ غازی ٹھٹک کر اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔ کرنل کے ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ غازی غرانے لگا۔ مطلب جاننے سے پہلے سوٹ کیس رکھ کر ہاتھ اٹھا دو، کرنل نے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے کرنل کی تیز نظر بھی غازی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ غازی نے سوٹ کیس فرش پر رکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ اپنے چہرے سے سخت برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہمیں مرکز سے کسی کے آنے کی اطلاع نہیں ملی، جان بوجھ کر اطلاع نہیں دی گئی، غازی نے خشک لہجے میں کہا۔ کیوں؟ چند وجوہ کی بنا پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ مرکز کے اور یہاں کے ٹرانسمیٹر میں جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دشمن کو بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہی اطلاع دینے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اوہ! کرنل کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس نے آہستہ سے کچھ کہا جسے غازی سن نہیں سکا۔ پھر دوسرا کرنل بھی آہستہ سے کچھ بولنے لگا۔ پہلے کرنل نے اپنے سر کو جنبش دی اور غازی کی پشت پر دیکھتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ وہ غالباً اس اجنبی سے مخاطب ہوا تھا جو غازی کو یہاں تک لایا تھا۔ سوٹ کیس کی تلاشی لی گئی۔ غازی نے اپنے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ اجنبی نے اس کے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ باقی تمام چیزیں بھی جیبوں سے نکال لی گئی۔ اجنبی نے وہ سب کچھ لے جا کر میز پر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا کرنل ان کا جائزہ لینے لگا،
لیکن اس کے چہرے پر مایوسی ہی کے آثار پیدا ہو سکے تھے۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ لوگ غازی کے بارے میں کسی آخری نتیجے پر پہنچ سکتے۔ سوٹ کیس کی تلاشی لو، دوسرے کرنل نے اجنبی سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غازی کی جیبوں سے نکالی ہوئی اشیاء میں سے ایک چابی بھی اجنبی کی طرف بڑھائی تھی اور غازی کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، غالباً یہ سوٹ کیس کی ہی ہوگی۔ اجنبی نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا اور پھر تحیر زدہ سی آواز میں بولا، اس میں تو موتی بھرے ہوئے ہیں۔ سوٹ کیس واقعی چھوٹے بڑے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ ریوالور والے کرنل نے غازی کو گھورتے ہوئے کہا۔ مسٹر کمانڈر، غازی نے ترش لہجے میں کہا، میں بہت دیر سے اپنی توہین برداشت کر رہا ہوں اور اب تمہاری کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم اپنا ریوالور جیب میں نہیں رکھ لو گے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مجھ پر اعتماد کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ تمہارے پاس شناختی کاغذات نہیں ہیں۔ میں بدک تمام سرحد پار کر کے یہاں پہنچا ہوں، غازی نے غراتے ہوئے کہا۔ 2 جگہ مجھے چیک بھی کیا گیا تھا۔ اگر مجھے شناختی کاغذات کے ساتھ بھیجنے کی حماقت کی گئی ہوتی تو میں اس وقت پاکستان کی قید میں ہوتا یا مجھے گولی سے اڑایا جا چکا ہوتا۔ کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ میں نے سیاہ رات کے جواب میں صوبوں کی تلاش کہا تھا؟ ہاں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ حالات کچھ بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے 2 آدمی جو اس مکان کی نگرانی کر رہے تھے کل سے پر اصرار طور پر لاپتہ ہیں۔ تو پھر تم لوگ مجھ پر کس طرح اعتماد کر سکو گے؟ غازی نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور کیا کہنا ہے تمہیں؟ جو کچھ بھی کہنا ہے اس پوزیشن میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ ایک ریوالور میرے سینے کی طرف اٹھا رہے، غازی نے کہا۔ دونوں کرنل کے چہروں پر الجھن کے آثار پیدا ہو گئے اور ادھر اب غازی کو بھی بے چینی ہو چلی تھی۔ اب تک جو ہوا تھا وہ تو اس کی توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پر آسانی سے اعتماد نہیں کیا جا سکے گا اور اسے ان تمام مراحل سے گزرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلاشی لی جائے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ حالات کا دھارا اب تک اس کی توقعات کے مطابق ہی بہتا رہا تھا، لیکن اس تمام معاملے کی رفتار بہت سست تھی۔ اس سست رفتاری سے غازی کی اسکیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ یہی 5 منٹ غازی کے لیے اہمیت رکھتے تھے۔ 5 منٹ بعد ایک فیصلہ کن لمحہ آ جاتا۔ اس لمحے کے آنے سے پہلے غازی کو صورتحال اپنے کنٹرول میں کرنا تھی، ورنہ ممکن تھا کہ حالات بگڑ جاتے اور پھر انہیں قابو کرنے کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ دونوں کرنل نے مدھم لہجے میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کیں۔ پھر اجنبی سے کہا گیا، وہ ایک بار پھر غازی کی تلاشی لے۔ غازی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنے چہرے پر اسی قسم کے تاثرات ابھارے ہوئے تھا کہ جیسے غازی کی تلاشی لینا ان کے لیے وقت کا ضیاع ہو۔ 2-4 مرتبہ تلاشی لینے کے بعد اجنبی نے اعلان کر دیا کہ غازی قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔ اس وقت کرنل نے ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب 7 بجنے میں 2 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اب بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے؟ میں ریوالور جیب میں رکھ چکا ہوں، کرنل نے کہا۔ وقت اتنا کم رہ گیا تھا کہ بڑی تیز رفتاری سے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن تیز رفتاری سے وہ دونوں کرنل اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ریوالور پھر نکل آتا۔ اس لیے غازی نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرنے کے باوجود بڑے اطمینان سے لیکن چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے سوٹ کیس سے کچھ موتی نکال لوں۔ چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کچھ عرض کروں گا۔ غازی کے لہجے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان کرنلوں کے رویے سے بہت زیادہ جھلا گیا ہو۔ جو کرنا چاہتے ہو کرو، ایک کرنل نے کہا۔ شکریہ۔ غازی کے لہجے میں اب بھی طنز تھا۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے سوٹ کیس کی طرف بڑھا۔ 7 بجنے میں 30 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ سوٹ کیس فرش پر کھلا رکھا تھا۔ غازی اس پر جھک گیا۔ وہ کن اکیوں سے پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سوٹ کیس میں داخل ہو گئے، پھر کلائی تک موتیوں میں چھپ گئے اور انگلیاں کسی سخت چیز سے مس ہوئیں۔ غازی نے اس سخت چیز کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ تمام موتی اچھل گئے اور کھنکھناتے ہوئے فرش پر بکھرتے چلے گئے۔ ہارڈ بورڈ کا ایک ٹکڑا غازی کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جو اس نے فوراً ہی ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اجنبی یا دونوں کرنل کچھ کر سکتے، غازی نے سوٹ کیس کی نچلی تہہ میں رکھی ہوئی ہلکے قسم کی ٹامی گن اٹھا لی اور ایک ہی جست میں کمرے کی ایک دیوار سے جا لگا۔ چند موتی اس کے جوتے کے نیچے آ گئے۔ وہ پھسلا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گر ہی جائے گا، لیکن سنبھل گیا۔
संभल ही नहीं गया, बल्कि इसकी टॉमी गन ने थोड़ी सी गोलियां भी उगल दी थीं, क्योंकि इसने कर्नल को जेब में हाथ डालते देख लिया था। कर्नल का जिस्म छलनी होकर मेज़ पर औंधा गिरा और दूसरे कर्नल ने घबरा कर अपने हाथ उठा दिए। यही हाल अजनबी का भी हुआ था। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। ठीक है, गाजी ने इन दोनों को हाथ उठाते हुए देखकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। ठीक इसी वक्त तक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। कर्नल और अजनबी चौंक पड़े। पाकिस्तानी मिलिट्री। गाजी इनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। शायद इन मकान की तरफ बढ़ते देखकर तुम्हारे आदमियों ने मुकाबला शुरू कर दिया है, लेकिन इस मुकाबले से तुम लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। खेल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब तुम भी ये बता दो कि तुम्हारी खुफिया नशरगाह किस कमरे में है।